إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائیاں، کبریائیاں، عظمتیں، فضیلتیں اللہ رب العالمین کے لیے، اور بے شمار درود و سلام تمام انبیاء کرام علیہم السلام و تسلیم پر، خاص کر نیر بطحا، انجم طٰہٰ، مہر تجلی، نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور اولاد پر، اہل بیت پر، تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر، ہم پر اور آپ پر اور تمام امت مسلمہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج خطبہ جمعہ کا عنوان وہی پچھلی کڑی ہے جو ہم نے بیان کیا تھا سابقہ خطبے میں، صبر کی اہمیت اور ضرورت دور حاضر میں۔ صبر کو لے کر بہت ساری غلط فہمیاں ہیں ہمارے معاشرے میں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں صبر کا مطلب ہے نکما پن یا تساہلی، کچھ نہ کیجیے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیے، یہی صبر ہے۔ یہ صبر نہیں ہے، یہ ہے نکما پن، یہ ہے نٹھلا پن، یہ ہے کاہلی، یہ ہے سستی، جو شریعت اسلامیہ کے مزاج کے خلاف ہے۔ یہ صبر کی الٹ ہے، یہ صبر کی ضد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، کہ انسان جو کچھ محنت کرتا ہے اسی کا نتیجہ اسے ملتا ہے۔ محنت جتنی انسان کرے اسی کے عوض اللہ رب العالمین اسے کامیابیوں سے نوازتا ہے۔ گویا صبر کا مطلب یہاں یہ ہوا کہ محنت کرتے جائیے، اور محنت کرتے ہوئے جو مشقت آپ کو جھیلنا پڑ رہی ہے اس کو آپ جھیل لیجئے، یہ صبر ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صبر جو ہے وہ بزدلی ہے، چاہے لوگ ماریں، کاٹیں، ظلم کریں، آپ چپ چاپ رہیے۔ نہیں، صبر بزدلی نہیں ہے۔ صبر دراصل بہت بہتر موقع کی تلاش ہے۔ صبر اس لمحے کا انتظار ہے جس لمحے میں آپ ہوں اور آپ کی کامیابی ہو، آپ کی شان و شوکت ہو، آپ کی طاقت و قوت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ کبھی بھی اپنے ہاتھوں پر ہاتھ دھر کے نہ بیٹھ جاؤ اور بزدلی کا مظاہرہ نہ کرو۔ یہ شریعت اسلامیہ کے مزاج کے خلاف ہے۔ اپنے جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عزت و آبرو کی حفاظت، پوری انسانیت کی حفاظت ہر دم، ہمیشہ، ہر ایک مومن پر لاگو ہے۔ اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم، وہ وسیلے، وہ طریقے، وہ ذریعے جن کے ذریعے سے تم اپنے آپ کی حفاظت، اپنے جان کی حفاظت، اپنے عزت و آبرو کی حفاظت اور انسانیت کی حفاظت کر سکو، وہ سارے وسائل تم بجا لاؤ اور اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرو، حاصل کرو۔ شرعی طور پر ہم نے آپ کو بتایا کہ صبر کے 3 اقسام ہیں۔ پہلا یہ کہ انسان اللہ رب العالمین کے احکام پر، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں پر کرتے ہوئے، ان چیزوں کو کرتے ہوئے جو مشکلیں اور تکلیفیں آ رہی ہیں ان پر صبر کرے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا روزہ رکھو۔ بہت سے لوگ بے صبرے اور یہاں پر بزدل ثابت ہوتے ہیں کہ حالانکہ وہ 13 گھنٹہ 12 گھنٹہ بھوکے رہ سکتے ہیں، مگر ان کی بزدلی یہ ہے، ان کی کم ہمتی یہ ہے کہ وہ برداشت نہیں کر پاتے، بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سے روزہ
نہیں رکھا جاتا۔ ایک تو یہ گناہ ہے، دوسرے یہ انسانی عیب بھی ہے کیونکہ وہ بے صبری کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نماز کی پابندی کرنی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا اس نے کافروں جیسا عمل کیا۔ نماز کو پابندی سے پڑھتے ہوئے آپ کو اگر مشقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کسی ایسی مسجد کا انتخاب کرنے میں جہاں قرآن اور سنت کی بات ہوتی ہو، جہاں بدعات اور خرافات سے قوموں کو بچایا جاتا ہو، جہاں قوم کو قرآن اور حدیث کی رہنمائی کی روشنی میں رہنمائی کی جاتی ہو، اگر اس مقام تک پہنچنے میں چاہے کہ لمبی مسافت ہو، آپ کو تکلیف ہو، مشقت ہو، اس کو برداشت کرنا صبر ہے، اور نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے میں کسی بھی قسم کی کوئی مشقت ہو اس کو برداشت کرنا صبر ہے۔ یہ کیا کہ آپ نماز پڑھنا شروع کریں اور اگلے ہی ہفتے میں نماز چھوڑ دیں، کچھ دن پڑھیں کچھ دن چھوڑ دیں، یہ آپ کی شان کے خلاف ہے، یہ آپ کے مقام آدمیت کے خلاف ہے، یہ آپ کے کانفیڈنس کے خلاف ہے، یہ آپ کے مردانہ پن کے اصول کے خلاف ہے۔ آپ نے ایک اصول بنایا، ڈسپلن بنایا، اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتے ہوئے، اور پھر کلی ہو کر آپ نے توڑ دیا، یہ آپ کے شایان شان نہیں ہے، اور یہ بے صبری بھی ہے۔ ہمارے یہاں اس قسم کی بے صبری کیوں ہوتی ہے؟ بعض دفعہ دعوت و تبلیغ کا طریقہ مختلف ہو جاتا ہے۔ ایک وہ شخص جس نے کبھی مسجد کا منہ نہیں دیکھا، ہم اسے کہتے ہیں عشاء کی نماز پڑھنی ہے 17 رکعت، اب وہ 17 رکعت کا نام سن کر ہی مسجد سے دور ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا اصول دیے ہیں، کیا ضابطے دیے ہیں، محدثین نے، فقہا نے، علماء نے مختصر کر کے ہم کو بتا دیا شریعت کا مزاج کیا ہے، شریعت کا نیچر کیا ہے۔ ما يعاقب على ترکه ويصاب على فعله فهو واجب، واجب اور فرض وہ ہے کہ جس کے چھوڑنے پر گناہ ہو اللہ تعالیٰ مواخذہ کرے، اور واجب کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب نفلی ہیں۔ واجب وہ چیز ہے جس کے چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ پکڑ کرے، اللہ تعالیٰ گناہوں میں گرفتار کرے، اور جس کے کرنے پر اللہ تعالیٰ ثواب دے۔ اس اعتبار سے دن و رات میں 5 وقت کی نمازیں ہمارے اوپر فرض ہے۔ اس سے پہلے کی اور بعد کی جو نمازیں ہیں وہ کیا ہے؟ سنتیں ہیں۔ سنت کو نفل بھی کہتے ہیں، نفل کو تطوع بھی کہتے ہیں، اور اس کو مستحب نمازیں بھی کہتے ہیں۔ محدثین نے اصول دیا ما یصاب علی فعلہ ولا یعاقب علی ترکہ، کہ جس کے کرنے پر ثواب تو ہو لیکن جس کے چھوڑنے پر عذاب نہ ہو، یہ سنت ہے، یہ نفل ہے۔ تو ہم لوگوں کو یہ کہہ کر برگشتہ نہ کریں کہ آپ کو ضروری طور پر عشاء میں 17 رکعت پڑھنی ہوگی، ظہر میں 12 رکعت پڑھنی ہوگی۔ اللہ رب العالمین جب کسی کو اپنے آپ سے قریب کرتا ہے، اور جب ایک مومن کو نماز میں مزہ آنے لگتا ہے، پھر وہ خود سے ہی سنت مؤکدہ کا اہتمام بھی کرتا ہے، نفلوں کا اہتمام بھی کرتا ہے، مستحبات کا اہتمام بھی کرتا ہے، ساری چیزیں خود بخود کرنے لگتا ہے، کیونکہ اسلام کا مزاج کیا ہے؟ گریجویشن، تدریجی طور پر، دھیرے دھیرے کر کے، ایک ساتھ ڈوز نہیں دینا ہے۔ تو اس بے صبری کی وجہ سے بھی لوگ اسلام کے فرائض سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں دعوت و تبلیغ میں اس حکمت کا خیال رکھنا ہے، جو چیزیں شریعت نے واجب اور ضروری قرار نہیں دی ہیں ان کو عوام پر، ان لوگوں پر جنہوں نے آج تک مسجد کا منہ نہیں دیکھا ہے، ان پر تھوپنا نہیں ہے، امپوز نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت پر صبر کی مثالیں پیش کی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی لمبی لمبی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ کے پاؤں میں سوجن اور ورم پڑ جاتے ہیں، آپ تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اتنی لمبی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو اس قدر پریشان کیوں کرتے ہیں؟ لما تصنع هذا، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وغفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا احب ان اکون عبدا شکورا، مجھے یہ پسند ہے کہ میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بنوں۔ میں نے اتنا کام تو کر لیا کہ بندگی ادا ہو گئی، فرض کا جو میرے اوپر منصب تھا وہ ادا ہو گیا، لیکن اللہ کے جو احسانات ہیں ان احسانات کو میں کیسے ادا کروں؟ میں کر بھی نہیں سکتا، میں ان احسانات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مزاج دیا کہ وہ رب جس نے ساری نعمتیں ہمیں دی ہے، زندگی کی ساری خوشیاں، ساری نعمتیں، یہ سورج، یہ ہوا، یہ زمین، اہل و عیال، ملنے جلنے والے لوگ، دوست احباب، بیوی بچے، یہ سب اللہ رب العالمین کی عطا کردہ نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں کا شکریہ ہم کبھی ادا نہیں کر سکتے، ان احسانات کا بدلہ ہم کبھی ادا نہیں کر سکتے۔ پوری زندگی بھی اگر ہم عبادت میں گزار دیں پھر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین کو کیا پسند ہے؟ جتنا وقت ملتا ہے، جتنی فرصت ملتی ہے، اور فرض کے علاوہ جو بھی مواقع آپ کو میسر آئیں ان میں اللہ رب العالمین کو یاد کر لیا کریں، اللہ رب العالمین کی اطاعت اور بندگی بجا لائیں۔ یہی اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر اللہ کا شکریہ ادا کرو گے اللہ تعالیٰ زندگی کی نعمتوں میں اضافہ کرتا جائے گا۔ دوسری صورت کیا ہے؟ ترک معاصی پر صبر۔ گناہ کی جتنی قسمیں ہیں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے پر صبر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے سامنے حساب کتاب دینے سے ڈر گئے کہ میں اللہ کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا، میں نے یہ گناہ کیے ہیں، میں نے یہ نافرمانیاں کی ہیں، میں نے ظلم بھی کیا، میں نے جھوٹ بھی بولا، فراڈ بھی کیا، ناانصافیاں بھی کی، میں نے لوگوں کے ساتھ مظالم کے واقعات بھی انجام دیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ یہ جواب دہی اگر پیدا ہو جائے تو انسان ترک معاصی کرنے پر صبر کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جائے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے سامنے حساب دینے سے ڈر گئے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو سمجھا دیا کہ گناہ نہیں کرنا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ لا ظل الا ظلہ، کل قیامت کے دن 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ لوگ پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، سورج بہت قریب ہوگا، سخت تپش، سخت پیاس کا عالم ہوگا، ایسے میں اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو خاص طور پر اپنے عرش کے سائے میں دے گا، 7 قسم کے لوگوں کو۔ اب اس میں ہزاروں اور لاکھوں لوگ بھی آ سکتے ہیں، جو لوگ بھی ان کاموں کو کریں وہ عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ ہے رجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جسے خوبصورت اور اچھے خاندان کی عورت بلائے، اپنی طرف مائل کرے، ڈیٹنگ کے لیے ساری باتیں فکس کر لے، مگر وہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ جو اس قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین خاص طور پر جگہ دینے والا ہے۔ گناہ کے جتنے بھی کام ہیں اس میں ایک بنیادی فیکٹر کیا ہے؟ نفس۔ انسان نفس کے آگے مغلوب ہو جاتا ہے، ہار جاتا ہے، اور شیطان کے سامنے کھلا طور پر یہ کہہ دیتا ہے میں تجھ سے ہار گیا، تو مجھ سے جیت گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نفسیات کو بتایا ہے کیا؟ لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان وہ نہیں ہے، طاقتور وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، کسی کو ہرا دے۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، بلکہ پہلوان وہ ہے، مضبوط وہ ہے، طاقتور وہ ہے جو نفسیات کے بھڑکنے پر، غصے کے وقت، اور جب نفس قابو میں نہ ہو ایسے میں اپنے آپ پر کنٹرول کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ غصے کی طرف کیا، مگر محدثین نے اس میں وہ تمام نفسیاتی عوامل شامل کیے ہیں جس سے انسان مجبور ہو جاتا ہے۔
نگاہیں چاہ رہی ہے کہ موبائل کی اسکرین پر وہ ساری چیزیں دیکھ لی جائیں جس کا مطالبہ دل کرتا ہے، من کرتا ہے، مگر اللہ رب العالمین نے کہا وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نفس کی باتوں میں نہ آنا۔ زبان کہتی ہے وہ ساری باتیں کر جائیں، دل کی بھڑاس نکال جائیں، بے عزت کر دیں، ذلیل کر دیں، مگر اللہ کہتا ہے وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نہیں، نفس کے قابو میں نہیں آنا ہے، نفس کی چالوں میں نہیں آنا ہے۔ اور اسی طرح پوری زندگی یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہم نفس کی بات مان لیں، مگر اللہ رب العالمین کہتا ہے نہیں، ہمیں نفس کی بات نہیں ماننی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں، جب ان کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں آتے ہیں، یوسف علیہ السلام وقت کے حکمراں بنا دیے جاتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں ان کے بھائی؟ غلہ لینے کے لیے۔ گھر میں غربت ہے، غلہ نہیں ہے، پتہ چلا کہ فلاں حکمراں جو ہیں علاقے کے سارے لوگوں کو غلہ بانٹ رہے ہیں، سارے بھائی پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا هل علمتم ما فعلتم بیوسف، تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے کہا هل انت یوسف، کیا تم یوسف ہو؟ یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں انا یوسف و اخی، یہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی، تمہارا بھائی بنیامین ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس جواب کو سن کر ان کے بھائیوں نے کہا قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہم پر فضیلت دی ہے، تم کو بڑا بنایا ہے، عظیم بنایا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تمام بھائیوں میں عظیم کیوں بنایا؟ اس صبر کی وجہ سے۔ کیا کہا؟ صبر کا کس طرح مظاہرہ کیا؟ لا تثریب علیکم اليوم، چلو جانے دو، معاف کیا۔ یہ جو جملہ ہے نا، معاف کیا، اتنی طاقت ہے اس میں، اتنی قوت ہے، اتنا اعتماد ہے اور اتنا بڑا پن ہے کہ اور کسی جملے میں یہ بڑا پن نہیں ہے۔ ذرا کر کے دیکھو، تمہارے سامنے اگر کوئی شخص آئے، تمہیں معلوم ہے کہ یہ شخص میرا مجرم ہے، میری چغل خوریاں کرتا ہے، میرے بارے میں الٹے سیدھے الفاظ کہتا ہے، مجھے تکلیف پہنچانے کے ہر وسائل کو بروئے کار لاتا ہے، مگر پھر بھی وہ تم سے بات کرتا ہے اور تم اس سے محو گفتگو ہو، تم دل ہی دل میں مسکرا دیتے ہو اور کہتے ہو چلو یار معاف کیا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ جو تمہارا بڑا پن ہے، اسی بڑے پن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی بڑے پن کا مظاہرہ کیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی بڑے پن کا مظاہرہ کیا۔ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا انہ هو العلیم الحکیم، اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین مجھے عظیم بنائے گا، اور رب العالمین نے عظیم بنا بھی دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ کچھ عطا کیا جو زمانے میں کسی کو عطا نہیں کیا۔ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، اے اللہ مجھے اس ملک کے خزانے پر قابض کر دے، اس ملک کے خزانے پر ملکیت عطا فرما تاکہ میں انصاف کے ساتھ سب میں تقسیم کر سکوں۔ اور اللہ رب العالمین نے وہ مقام و مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں صبر جیسی نعمت کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بے صبری سے بچائے۔ رب العالمین قرآن اور حدیث میں جو اصول اور ضابطے بتائے گئے ہیں اسلامی زندگی کے، ان اصولوں کو اپنی زندگی میں ہمیں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔